عمران خان صاحب کو جب سزا ہوئی تو وہ مسکرا رہا تھا. یہ مسکراہٹ دشمنوں کی موت کا سبب بنے گی. لکھے لکھائے فیصلے ان کے پاس آتے ہیں. ایسا سائفر جو آیا ہی نہیں اس کی سزا سنا دی گئی. لیکن خان صاحب تو کہتے رہے کہ سائفر آیا ہے. جنہوں نے کہا کہ نہیں آیا انہوں نے سزا سنائی ہے. کہ یہ وہ کیس ہے جس رفتار سے اس کو ٹرائل کورٹ کے اندر چلایا ہے جج ابو الحسنات صاحب نے چلایا ہے، اگر اسی رفتار سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب چلائیں تو یہ 1 ہفتے کا کیس ہے. 1 ہفتے کے بعد اس میں یہ سزا معطل ہو جائے گی، یہ ٹرائل ہی کل عدم قرار دے دیا جائے گا. یہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے بھی شاید قابل نہیں ہے. آج کا جو دن ہے ہمارے سیاسی حوالے سے، ہماری عدالتی حوالے سے، ہمارے قانونی اور آئینی حوالے سے ایک سیاہ ترین دن ہے. ہماری جو جوڈیشری ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے، اس پہ پریشر آتا ہے، لکھے لکھے فیصلے آتے ہیں. فیصلہ بعد میں آیا اور کسی نے ٹویٹ پہلے کر دیا کہ یہ فیصلہ آنا ہے. ایک پولیٹیکل لیڈر کو اس سارے پروسیس سے آؤٹ کرنے کے لیے یہ فیصلہ جو ہے یہ آیا ہے، اور جس اجلت میں یہ فیصلہ آیا ہے اس کی ٹائمنگ نے اور اس جسے کہتے ہیں نا کہ جسٹس ہری جسٹس بری، ایسی جلدی کے اندر یہ ڈیسیژن دیا گیا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ کہیں سے ڈائریکشنز تھیں اور اسی کے نتیجے کے اندر یہ سزا سنائی گئی. نیوز ون میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. اس سزا کی قانون کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ سزا برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی؟ قانون سے تعلق رکھنے والے کچھ وکلا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ سزا الیکشن پر اثر انداز ہو سکتی ہے یا نہیں. ایڈوکیٹ موزم بھٹی صاحب موجود ہیں. موزم بھٹی صاحب، آج کے فیصلے کی قانونی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ایک شعر یہ ہے کہ تم تخت کی لڑائی لڑ رہے ہو، وہ دلوں کو فتح کر چکا ہے. اور ایک شعر یہ ہے کہ چڑھدا سورج کہندا سی کوئی نہیں میرے ورگا، نکا یہ ایک ڈیوا بولا شام پئی تے ویکھاں گے. یہ شام بھی آ چکی ہے اور عوام بھی جاگ چکی ہے اور سب ایکسپوز ہو چکے ہیں. ایک ایسا سائفر جو آیا ہی نہیں اس کی سزا سنا دی گئی. لیکن خان صاحب تو کہتے رہے کہ سائفر آیا ہے. یہ خان صاحب نے کہا ہے نا، جنہوں نے کہا کہ نہیں آیا انہوں نے سزا سنائی ہے. قوم جاگ چکی ہے لیکن ادارے سوئے بڑے ہیں. قوم جاگ چکی ہے، ان قوم کو چلانے والے وہ سو چکے ہیں. اس ملک کا المیہ ہے، ان عدالتوں کا المیہ ہے. میں کسی کو بلیم نہیں دیتا، میں بلیم دیتا ہوں ہمیں خود کو، عدلیہ کو، کہ جو فیصلے کرتی ہیں لکھے لکھائے فیصلے ان کے پاس آتے ہیں اور یہ پریشر کا شکار ہوتے ہیں. میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کو. لیکن آج میرا دل دکھا ہے. لیکن وہ ایک بات تھی کہ عمران خان صاحب کو جب سزا ہوئی تو وہ مسکرا رہا تھا. یہ مسکراہٹ دشمنوں کی موت کا سبب بنے گی. اس سزا اور اس فیصلے کا کیا مستقبل ہے؟ یہ چلے گا آگے؟ قانون کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے بھی شاید قابل نہیں ہے. اگر اس کو قانون کی نظر میں دیکھا جائے، قانون کے جو لوازمات ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو دیکھا جائے تو یہ تو ایک دن بھی قائم رہنے والا فیصلہ نہیں ہے. سائفر جو کہ اوریجنل ڈاکومنٹ ہے، جو قانون شہادت آرڈر کی روشنی کے اندر پیش ہو جانا لازمی تھا، جس کے نتیجے کے اندر اگر سزا ہوتی تو پھر شاید یہ کسی طرح ویلڈ ہونے کی طرف چلی جاتی. لیکن جب اوریجنل ڈاکومنٹ ہی پیش نہیں ہوا، قانون شہادت آرڈر کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، لا کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کیا گیا اور بالکل ایک ایسی جلدی کے اندر یہ ڈیسیژن دیا گیا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ کہیں سے ڈائریکشنز تھیں اور اسی کے نتیجے کے اندر یہ سزا سنائی گئی تاکہ الیکشن سے یہ پارٹی اور ان کے چیئرمین اور ان کے وائس چیئرمین یہ تمام لوگوں کو باہر رکھا جا سکے. لیکن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتی رہی کہ جو سائفر ہے وہ گم چکا ہے. دیکھیے، سائفر کی جو سیکورٹی ہے وہ تو ملٹری سیکٹری صاحب کے پاس تھی اور وہ جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جتنا عملہ ہے ان کے پاس تھی. صرف ان 2 لوگوں کو سزا سنانے کا معاملہ لگتا صرف یہی ہے کہ یہ پورا جو ایک ڈراماٹائز کیا گیا ہے پورے میٹر کو، صرف اور صرف یہی تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے وہ باہر رکھا جائے الیکشن سے، اور عین اس ٹائم کے اوپر کہ جب الیکشن کی گہما گہمی ہے اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ رائٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی الیکشن کمپین کریں، ان لوگوں کو جیل کے اندر بند کرنے کا صرف یہی ایک راستہ بچا تھا جس کے اوپر آج سزا سنا دی گئی ہے. ایڈوکیٹ احمد شیر جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جٹ صاحب، عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال کی سزا ملی ہے. لاء کے مطابق اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ لاء کس طرح سے بنا، اس کے بعد جو مقدمہ چلا ہے کیا وہ لاء کے مطابق چلا ہے،
اور اگر وہ مقدمہ لاء کے مطابق چلا ہے تو کیا لاء صحیح اپلائی ہوا ہے. یہ 3 چیزیں دیکھنا بڑا ضروری ہے. اب جو سائفر کیس ہمارے سامنے ہے یہ وہ کیس ہے جس کو ہم نے 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر رلتے دیکھا ہے, جس کے اوپر ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی بیل کے اندر بڑے ایسے ہمارے سامنے اس میں انکشافات آئے ہیں کہ جس سے لگ یہ رہا تھا کہ سائفر کیس ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن بہرحال کیونکہ جلد بازی میں طریقے سے اس کو صبح سے لے کے رات تک وکیل کا حق لے کر ایک کیس چلایا گیا ہے اور اس کے اوپر سزا بھی ہوئی ہے, فیصلہ ایگزسٹ کرتا ہے, تو اس لیے ہم اس کو اسی 10 سال کی سزا کو کنسیڈر کر کے اگر چلیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ کیس ہے جس رفتار سے اس کو ٹرائل کورٹ کے اندر چلایا ہے جج ابو الحسنات صاحب نے چلایا ہے. اگر اسی رفتار سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب چلائیں تو یہ 1 ہفتے کا کیس ہے. 1 ہفتے کے بعد اس میں یہ سزا معطل ہو جائے گی, یہ ٹرائل ہی کل عدم قرار دے دیا جائے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ معاملہ چلے گا, اگر چلے گا, کیونکہ ہمارے عدالتوں کے پاس تاخیر کے لیے خود عدالتوں کے پاس اور وکلا کے پاس کئی طرح کے حربے ہوتے ہیں, بینچ ٹوٹ جاتے ہیں, کوئی اور مسائل ہو جاتے ہیں, چھٹیاں ہو جاتی ہیں. اگر یہ چلتا ہے اور اسی رفتار سے چلتا ہے تو 1 ہفتے کے اندر اندر ختم ہوگا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ٹرائل میرٹ کے اوپر اس کی بحث نہیں ہوگی, یہ میرٹ کے اوپر جائے گا ہی نہیں. ہماری قانون کی زبان میں جب آپ کیس کی ڈیپتھ میں جا کر کہ کیس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا یہ اوفینس بنتا ہے, کیا یہ سزا ٹھیک ہوئی ہے, ان ساری چیزوں کی بحث کو ہم کہیں گے میرٹ کی بحث. کیا پروسیس فالو ہوا ہے, کیا پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10A کے مطابق کیا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ملا ہے. اگر یہ نہیں ملا تو ٹرائل کالعدم ہے. کیا جو پروسیس ہماری ضابطہ فوجداری نے طے کیا تھا وہ پروسیس فالو کیا گیا ہے. کیا باقی کیسز میں بھی یہی پروسیس ہوتا ہے. کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ پہلے بھی ہم نے یہ مثالیں سیاسی کیسز میں دیکھی ہیں, 100% وہ بھی غلط تھا اگر پہلے بھی ایسے ہوا تھا, اب بھی غلط ہے. لیکن اگر پروسیس فالو نہیں ہوا تو یہ ٹرائل میرٹ کی بحث کے بغیر آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کالعدم ہوگا اور بہت جلدی ہوگا. اگر عدالتی تاخیر ڈال کے بھی کیا جائے تو یہ 1 سے 1.5 مہینے کا معاملہ ہے. یہ سسٹینیبل فیصلہ ہرگز نہیں ہے. اس میں دیکھیں وہ انصاف کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے کہ انصاف ہے. تو جس طریقے سے عدالت نے جو ہے اس سارے پروسیس کو بلڈوز کر کے وہ اس کو فائنل فیصلے کی طرف لے کے گئے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی پہ بے شمار سوال اب کھڑے ہو گئے ہیں. اس سزا کی قانونی اہمیت کیا ہے, یہ قائم رہے گی یا اس کو چیلنج کیا جا سکے گا؟ یہ چیلنج کیا جا سکے گا اور میرا خیال ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ ہائر عدالتوں سے یہ فوراً ختم ہو جائے گی, یہ سزا سسپینڈ ہو جائے گی اور پھر لیٹر ان جو کویش ہو جائے گی. جی صدیقی صاحب, آج کے ہونے والے فیصلے کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں, قانونی کیا اہمیت ہے اس فیصلے کی؟ آج کا جو دن ہے ہمارے سیاسی حوالے سے, ہماری عدالتی حوالے سے, ہمارے قانونی اور آئینی حوالے سے ایک سیاہ ترین دن ہے. آج جس طرح پاکستان کے ہیرو کو, پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کو اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین کو, جس نے ایک سیاسی جماعت گراس روٹ لیول سے شروع کی اور 26 سال میں وہ آج پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے, اس کے لیڈر کو جس طرح رات کے اندھیرے میں سماعت کی گئی ہے, جس طرح ایک تیزی کے ساتھ, بدنیتی کے ساتھ, بددیانتی کے ساتھ کیس کی سماعت کی گئی ہے. ہمارا آئین ہے اس میں 10A فیئر ٹرائل, ہمارا آرٹیکل ہے کہ ہر شخص کو, ہر ملزم کو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے. کل جس طرح عمران خان کے وکلا کو ایکسیس نہیں دی گئی, جس طرح عمران خان کے جو مخالف وکیل ہیں ان کے چیمبر سے ڈیفنس کونسل کو منتخب کیا گیا, جس طرح باقی جو پروسیڈنگ ہے اس کو پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, کوئی فائنل بحث نہیں ہوئی, اس طرح جو سزا دی گئی ہے آج یہ اس لیے ایک بلیک ڈے ہے, بدنما داغ ہے. جہاں پہ پاکستان میں پہلے بھی بہت سے لوگوں کو, سیاسی لیڈروں کو سزائیں دی گئی ہیں, لیکن ایک پروسیڈنگ, ایک پروسیس, ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے. کل جس طرح کیا گیا ہے وہ جج صاحب کو جو انہیں ہدایت تھی, جس طرح فیصلہ کو لکھایا تھا, انہیں بہت جلدی تھی, وہ انہوں نے سنا دیا ہے. اور جہاں تک اس کے مضمرات کا تعلق ہے, دیکھیں 8 فروری کو الیکشن ہے, کچھ لوگ, کچھ ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے عوام مایوس ہو جائیں گے. تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں, جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں, جو 8 فروری کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں,
وہ مایوس ہو جائیں گے عمران خان کی سزا سے. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں پھر مایوسی ہوگی, انہیں پھر ناکامی ہوگی. اب 8 فروری کو جو عمران خان کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور اس پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, اس پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, اس پاکستان کو طاقتور اور توانا دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ لوگ جو اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں وہ 8 فروری کو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ نکلیں گے, پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ نکلیں گے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تحریک انصاف اور عمران خان کے جو ووٹ ہیں 8 فروری کو, اس میں 10 سے 15%, 20% تک اضافہ ہو جائے گا. اس فیصلے کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا الیکشن میں فائدہ ہوگا؟ سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی کسی قسم کا فائدہ ہوگا. اس میں ظاہر نقصان ہی ہوگا, کہ جو کہ نظر آ رہا تھا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو اس سارے پروسیس سے آؤٹ کرنے کے لیے یہ فیصلہ جو ہے یہ آیا ہے, اور جس اجلت میں یہ فیصلہ آیا ہے اس کی ٹائمنگ نے, اور اس جسے کہتے ہیں نا کہ جسٹس ہری جسٹس بری, تو یہ جس اجلت میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے, اس فیصلے کی جو ہے مشکوک یہ ثابت ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ سزا دی گئی ہے, اس کو جو قانون کا مکمل پروسیس ہے اسے کمپلیٹ نہیں کیا گیا. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کسی بھی سیاسی اپنے مخالف کو ناک آؤٹ کرنا, جس طرح کے کیسز عمران خان صاحب پر بنائے گئے ہیں اور ان کو تمام الیکشن پروسیس سے آؤٹ کیا گیا ہے, تو اس کا ہمارے ملک کے اندر سیاست کے اوپر اور ملکی حالات کے اوپر کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا. تو یہ کیس الٹیمیٹلی کل کو جب آپ اس کی اپیل کی وغیرہ کے اندر جائیں گے تو یہ اس کے اندر وہ بری کر دیے جائیں گے. لیکن دیکھیں کہ ابھی وہ کیونکہ ان کی پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے, تو اس موقع کے اوپر ان کو ایسی سزا دینا یہ پاکستان کے جمہوری حلقوں کے لیے کوئی درست سمت کا تعین نہیں کرے گا. اس سزا کا فیوچر کیا ہے, مستقبل کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سزا جو ہے وہ کوئی سسٹینیبل نہیں ہے. یہ سزا کل کو جب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر جائے گی تو یہ اس کو بری کر دیا جائے گا عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر سے. یہ فیصلہ الیکشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ہاں, الیکشن پر اثر انداز شاید ان کے سیاسی حریف تو یہ سمجھ رہے ہیں, مخالف یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو اس طرح سزا دے کہ تو ان کو کوئی بینیفٹ ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بینیفیشری جو ہے نا وہ عمران خان صاحب ہی ہوں گے, کیونکہ پاکستان کے اندر ہماری ایک روٹین کے اندر ہماری سائیکی یہ ہے کہ جس کو دبایا جاتا ہے ہم اس کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین کو اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا. عمران خان صاحب کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو سائفر کیس میں 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. قانون کی نظر میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ سزا برقرار رہے گی یا معطل ہو جائے گی؟ سر دیکھیں, لیگلی تو یہ سزا جو ہے اس میں کافی لکوناز ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہماری جو جوڈیشری ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ پریشر آتا ہے, لکھے فیصلے آتے ہیں. چونکہ اب یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, ہم نے ایسے بھی واقعات دیکھے جس میں فیصلہ بعد میں آیا اور کسی نے ٹویٹ پہلے کر دیا کہ یہ فیصلہ آنا ہے. تو ایسے صورتحال میں فیصلہ جو آیا ہے وہ آپ کا جو آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, اس کے بالکل اگینسٹ ہے.